جنگ ہے، لعنت ہے اس جنگ پر، یہ بدبختی کی جنگ ہے۔ اگر ان میں کوئی منافرت ہوتی، کوئی دلوں میں دوری ہوتی اور باہمی محبت اور قدر و منزلت کے رشتے نہ ہوتے اور ایک دوسرے سے یوں پیوست نہ ہوتے تو آقا علیہ السلام سے تنہائی میں سنی ہوئی فضیلت کی باتیں کوئی مجمع عام کو آ کے دوسرے کے لیے سناتا کہ حضور نے حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے یہ فرمایا، حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ اکثر حدیث بیان کرتی یہ فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، کوئی ایسا کرتا؟ یہ بعد میں جب اسلام میں تفرقے آ گئے، بنو امیہ کا دور اور بنو عباس کا دور، جب تفرقے آ گئے، فرقہ بندیاں ہو گئیں، سیاسی دھڑے بن گئے، موضوع حدیث کی فتنہ گری ہوئی اور باتیں دخل ہونی شروع ہو گئیں حدیث میں، روایات کے نام پر موضوعات، اس وقت اسلام کے لٹریچر میں دس کر کے امت کو لڑانے کے لیے ایسا سامان پیدا کر دیا گیا۔ صحیح بخاری میں ایک اور روایت ہے، حضرت مسور سے روایت، حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرے جگر اور جسم کا ٹکڑا ہے، جو اسے ناراض کرے گا مجھے ناراض کرے گا۔ اور طبرانی نے اسناد حسن کے ساتھ آگے آقا علیہ السلام کی حدیث بیان کی، فرمایا حضور علیہ السلام نے ان اللہ یرضی لرضاک ویغضب لغضبک، اے فاطمہ اگر تو راضی ہو جائے کسی سے تو اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور اگر تو کسی سے ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو تیری رضا سے اللہ کی رضا ملتی ہے اور تیری ناراضگی سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں، امام حاکم نے مستدرک میں روایت صحیح کے ساتھ پھر روایت کیا یہی کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر اور میرے جسم کا، میرے گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ الْأَنْصَابَ تَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَيْرَ نَسَبِي وَسَبَبِي وَسِحْرِي، قیامت کے دن سارے لوگوں کے نسب اور رشتے اور سسرال کے ساس اور داماد، سسر ساس اور داماد کے رشتے، جو سسرالی رشتے اور ذاتی رشتے اور خونی اور نسبی رشتے، فرمایا سارے رشتے قیامت کا دن ہر ایک کے منقطع ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے، مگر میرے رشتے برقرار رہیں گے۔ سو میرے رشتوں کا فیض اور شفاعت قیامت کے دن بھی جاری رہے گی۔ اس طرح امام حاکم نے مستدرک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے قال لفاطمہ، کہ آقا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے کہا، فرمایا بیٹی فاطمہ، یا فاطمہ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء العالمین و سیدۃ نساء المؤمنین و سیدۃ نساء هذه الامہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، بیٹی فاطمہ کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ تو ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہو، تو جملہ مومنوں کی عورتوں کی سردار ہو، اور تو میری امت کی ساری عورتوں کی سردار ہو۔ پھر امام حاکم نے مستدرک میں روایت کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، طبرانی نے اوسط میں اور مسند ابو یعلا نے روایت کیا، اور دونوں کے جو روات ہیں رجال، وہ رجال صحیح ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے یہ بھی، آپ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ما رأیت افضل من فاطمہ غیر ابیہا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے کائنات میں فاطمہ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا سوائے ان کے باپ کے۔ اللہ، یہ فتویٰ دے دیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا میری نگاہوں نے اس دنیا میں فاطمہ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا، بس ایک ہی ہستی افضل ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے باپ ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحابہ کرام کو بتایا، طبرانی میں حدیث ہے رجال ثقہ کے ساتھ، ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، کہ یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کروں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک اور روایت کی، اور امام حاکم نے مستدرک میں شرط شیخین بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح روایت کے ساتھ سند کے ساتھ بیان کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما رأیت احدا اشبہ کلاما و حدیثا من فاطمہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلاما و حدیثا من فاطمہ برسول اللہ، وکانت اذا دخلت علیہ رحب بها وقام فاخذ بیدها فقبلها وادرسها فی مجلس۔ فرماتی ہیں خدا کی قسم میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر حضور کی کوئی شبیہ نہیں دیکھی، گفتگو میں، بات چیت میں، چلنے پھرنے میں، نشست و برخاست میں، جس نے حضرت فاطمہ الزہرا کا سراپا دیکھا ہو، وہ سراپا مصطفیٰ کو تکلے، ان کی گفتگو کا ٹھہراؤ، ان کی گفتگو کا انداز، ان کی گفتگو کا لہجہ، انداز گفتگو لہجہ مصطفیٰ تھا، ان کی گفتار گفتار مصطفیٰ تھی، ان کی رفتار رفتار مصطفیٰ تھی، ان کی نشست نشست مصطفیٰ تھی، برخاست برخاست مصطفیٰ تھی۔ فرماتی ہے خدا کی قسم یہ شباہت میں نے حضرت فاطمہ جیسی کسی اور میں نہیں دیکھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ فیض پھر حضرت سیدہ کائنات کے شہزادوں کو ملا۔ سر سے لے کر سینہ مبارک تک امام حسن مجتبی شبیہ مصطفیٰ تھے، اور سینہ مبارک سے لے کے قدمین تک امام حسین شبیہ مصطفیٰ تھے۔ اور آقا کے وصال کے بعد اگر کسی کا جی کرتا کہ سر انور سے قدمین شریفین تک پورے سراپے مصطفیٰ کا دیدار کیا جائے تو صحابہ کرام حضرت مولا علی شیر خدا کا دروازہ کھٹکھٹاتے، حسن اور حسین کو اکٹھا کر کے دیکھ لیتے، سر سے پاؤں تک دیدار مصطفیٰ ہو جاتا تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا آتی تو آقا علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، انہیں مرحبا کرتے تھے، ان کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، ان کو چومتے تھے، اور اپنی جگہ پر خود ایک طرف ہٹ کر بٹھا دیتے تھے، چادر بچھا کے بٹھا دیتے تھے۔ اور امام حاکم نے دوسری روایت میں پھر یہ ان کا آقا علیہ السلام کا طریقہ اور قربان جاؤں شہزادی کا اس منظر کو ذرا چشم تصور میں لائیں کہ جب تاجدار کائنات اور سیدہ کائنات آپس میں آمنے سامنے ہوتے ہوں گے اور محبتیں بھڑک اٹھتی ہوں گی۔ فرماتی ہے کہ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ آقا ان کے پاس تشریف لے جاتے تو پھر وہ کھڑی ہو جاتی، استقبال کرتی، آپ کے ہاتھوں کو چومتی، حضور ان کو چومتے، وہ حضور کو چومتے۔ ہائے 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 ہائے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے، عمر بن الخطاب نے، امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، اور امام بخاری اور مسلم کی شرط پر، شرط صحت پر صحیح روایت کیا۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کے فرمایا قسم کھا کر یا فاطمہ ما کان احد من الناس بعد ابیک حب الی منک۔ آقا علیہ السلام کی محبت چونکہ سب کے سامنے تھی، عرض کی کہ آقا علیہ السلام کے بعد اس ساری کائنات انسانی میں آپ سے زیادہ محبوب مجھے اور ہم کو کوئی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث، ایمان افروز حدیث، جس دن میں نے وہ حدیث پڑھی میں اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتا، وہ کیا کیفیت تھی۔ آقا علیہ السلام نے، امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، اور یہ اول سے آخر تک اس حدیث کے جملہ روات صحیح ہیں۔